لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے. اس ماہ مبارک اور قرآن مقدس کا آپس میں بڑا گہرا ربط اور تعلق ہے. یوں کہہ لیں تو زیادہ مناسب ہے کہ رمضان اگر جسم ہے تو قرآن اس کی روح ہے. رمضان اگر پھول ہے تو قرآن اس کی خوشبو ہے. یہی وجہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس مہینے کی راتوں میں نماز تراویح میں مساجد میں، مدارس میں، بیٹھکوں میں ائمہ تراویح میں قرآن سناتے ہیں اور لوگ تراویح میں ان سے قرآن کریم سنتے ہیں. اور رمضان کے دنوں میں اہل ایمان کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں. گویا رمضان یہ قرآن کا مہینہ ہے. اس طرح اس مہینے میں دن رات میں قرآن کی تلاوت کی بارش ہوتی ہے. اس لیے میرا جی چاہتا ہے کہ قرآن جس کے ساتھ اہل ایمان کو اتنی محبت ہے، جس قرآن کی اہل ایمان اتنی کثرت سے تلاوت کرتے ہیں، اس قرآن کی عظمت بھی ہمارے سامنے ہو کہ یہ کتنا عظیم کلام اور عظیم کتاب ہے. قرآن کریم کی عظمت کے لیے، اس کی فضیلت کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ یہ کلام اللہ ہے.
اللہ تعالیٰ کی حقیقی صفت ہے۔ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے، زمینی مخلوقات میں بیت اللہ ہے، انبیاء علیہ السلام کی مقدس ہستیاں ہیں، عالم بالا عالم غیب میں کئی مخلوقات ہیں، عرش ہے، کرسی ہے، لوح و قلم ہے، جنت ہے، جنت کی ساری نعمتیں ہیں، اللہ کے مقرر ترین فرشتے ہیں، یہ سب غیر اللہ اور مخلوق ہیں۔ لیکن قرآن یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی اس سے کوئی الگ چیز نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی حقیقی صفت ہے جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ یہ تو اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ اس نے اپنا یہ عظیم کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا، اور ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم اپنی زبان سے اس کی تلاوت کر سکیں، ہم اس کلام کو پڑھ سکیں اور اس کلام کو سمجھ کر اپنی زندگی کا رہنما بنا سکیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر کے بعثت کے مقاصد بیان فرمائے کہ میرے نبی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے مقاصد کیا ہیں، آپ کی نبوت کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ چوتھے پارے میں اللہ کریم فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے، اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، جب ان میں ایک رسول بھیجا، منہم، رسول بھی انہی میں سے ہے، جس طرح وہ بشر ہیں اسی طرح نبی بھی بشر اور انسان ہے، اور اللہ نے جو نبی کو بشر بنا کر بھیجا یہ بھی امتوں پر احسان ہے۔ اگر کوئی فرشتہ ہمارے پاس نبی بنا کر بھیجا جاتا تو ہم مشکل میں پڑ جاتے، اس لیے کہ فرشتہ کھانے پینے سے بھی پاک ہے، بھوک پیاس اسے نہیں لگتی، سردی گرمی کا پتہ کوئی نہیں، خوشی غمی اس کے ساتھ لاحق نہیں ہے۔ جبرائیل علیہ السلام ہمیں آ کر کہتے کہ تم نے اپنی بیوی کے ساتھ یہ سلوک کرنا ہے، اور عملاً وہ ثابت کر کے نہ دکھا سکتے تو ہر بندہ کہتا آپ کے گھر میں نہیں ہے، آپ عملی طور پر ایسا کر کے دکھاتے تو پھر پتہ چلتا کہ اس کے حقوق کیا ہیں، اس کے ساتھ زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آ کر بتاتے کہ تم نے صبح سے لے کر شام تک روزے میں کچھ کھانا پینا نہیں ہے۔ بندے کہتے آپ کو بھوک پیاس لگتی نہیں ہے، آپ عملاً کر کے دکھاتے تو پتہ چلتا کہ روزہ کیا چیز ہے۔ اللہ نے نبی کو بشر بنا کر بھیجا کہ وہ امت کے لیے عملی نمونہ بن سکے۔ نبی نے ہر عمل پہلے خود کر کے دکھایا، پھر عملی امت کو اس کا حکم دیا۔ تو یہ اللہ کی مہربانی ہے، نبی کو بشر بنا کر بھیجا ہے تاکہ امت کی کامل طریقے سے رہنمائی کر سکے۔ تو اللہ
کریم فرماتے ہیں میرا اہل ایمان پر احسان ہے کہ میں نے انہی میں سے ایک پیغمبر بنا کر بھیجا۔ یا اللہ اس پیغمبر کے بھیجنے کے مقاصد کیا ہے؟ پہلا مقصد اللہ نے بیان فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان کے سامنے اللہ کے قرآن کی آیات کی تلاوت کرے گا۔ معلوم ہوا کہ قرآن کی تلاوت کرنا یہ بھی بذات خود مقصود ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنا بھی خود بہت بڑی عبادت ہے، اللہ کو یاد کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور تلاوت قرآن یہ ہمارے روح کی غذا ہے۔ جس طرح یہ جسم انسانی ہے، اس کی بقا اور تقویت کے لیے مسلسل غذا کی ضرورت پڑتی ہے، اسے غذا ملتی رہے تو یہ جسم بڑھتا ہے، اسے طاقت ملتی ہے۔ اسی طرح روح انسانی کی غذا وہ قرآن کی تلاوت ہے۔ جتنا بندہ قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتا ہے اس کی روح کو طاقت ملتی ہے۔ یہ جسم ہے، یہ کھاتا پیتا ہے تو یہ بڑھتا ہے، اس کی صحت اچھی رہتی ہے، اور یہ ہمارے جسم میں جو روح ہے اس کی غذا وہی ہے، قرآن کریم ہے۔ ہماری روح کی غذا یہ اللہ کا قرآن ہے، اس کے بغیر ہماری روح کو صحت نہیں مل سکتی۔ آج ہم اپنے جسم کے غذا کے لیے تو بہت محنت کرتے ہیں، اس جسم کو پالنے کے لیے، اس کی نشو و نما کرنے کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، اگر نہیں کرتے تو روح کی پرورش کرنے کے لیے محنت نہیں کرتے، اور روح کی پرورش کوئی مشکل بھی نہیں ہے، اس کے لیے کہیں جانا بھی نہیں پڑتا۔ روح کی پرورش کرنی ہے اپنے گھر میں اللہ کا کلام کھول کر پڑھنے لگ جائیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے جائیں، انسان کی روح کو طاقت ملتی ہے، ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ یہ تلاوت قرآن ایک بہت بڑی عبادت ہے، اس سے انسان کے روح کو سکون ملتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنے سے دلوں سے گناہوں کا زنگ اترتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک دفعہ نبی علیہ السلام صحابہ کرام کی مجلس میں تشریف فرما ہے، اور آپ نے فرمایا کہ بنی آدم کے قلوب پر زنگ چڑھتا ہے، جس طرح لوہے کو پانی لگ جائے تو اس سے زنگ چڑھ جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی تو خوف زدہ ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ، اگر ہمارے دلوں پر زنگ چڑھ جائے تو اس کے دور کرنے کا، صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس زنگ کو ہم کیسے صاف کریں گے؟ آپ علیہ السلام نے 2 نسخے بتائے۔ پہلا فرمایا کثرت ذکر الموت، موت کو کثرت سے یاد کیا کریں کہ اس سے انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں جس دن کوئی جنازہ ہو، پھر کوئی عزیز فوت ہوا ہو، اس کے جنازے میں شریک ہوں، جنازہ پڑھنے کے بعد اسے قبرستان لے کر جاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارتے ہیں، اس وقت عزیز و اقارب کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟
دل کتنے نرم ہوئے ہوتے ہیں، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تم موت کثرت سے یاد کرو گے تمہارے دلوں سے گناہوں کا زنگ اتر جائے گا۔ اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے آپ کو جانچ لے، موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے تیاری کرے۔ جو بندہ جتنا موت کو یاد کرتا ہے اتنا ہی گناہوں سے اسے بچنے کی توفیق ملتی ہے، اور یہ عقل مند آدمی ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرے۔ حضرت بہلول رحمہ اللہ ایک بزرگ گزرے ہیں اور یہ بڑی حکیمانہ باتیں کہا کرتے تھے، اور یہ قبرستان میں اکثر رہا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا آپ قبرستان میں زیادہ وقت کیوں گزارتے ہیں؟ کہنے لگے ان لوگوں میں دو باتیں بڑی اچھی ہیں، ایک تو یہ قبرستان والے کسی کی غیبت نہیں کرتے، دوسرا یہ کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، ان کی باتیں بڑی حکمت کی باتیں ہوا کرتی تھی۔ ہارون الرشید کے زمانے میں تھے اور ہارون الرشید ان سے بڑی محبت رکھتا تھا، اپنے وزیروں سے کہہ رکھا تھا کہ جب بھی بہلول میرے دربار میں آنا چاہے اس کے لیے اجازت ہے۔ ایک دن بہلول آیا، ہارون الرشید نے مذاق میں اسے کہا کہ یہ چھڑی لے لے اور جو بندہ آپ سے زیادہ بے وقوف ملے اس کو یہ چھڑی پکڑا دینا۔ بہلول وہ چھڑی لے کر چل پڑا۔ چند سال گزرنے کے بعد اسے پتہ چلا کہ ہارون الرشید بیمار پڑ گئے، ان کی عیادت کے لیے آئے۔ امیر المومنین کیا حال ہے؟ بتایا کہ بس آخرت کا سفر درپیش ہے۔ بہلول نے کہا واپس کب آئیں گے؟ ہارون الرشید نے کہا یہ ایسا سفر ہے جس سے کوئی واپس نہیں آیا کرتا۔ کہا اچھا یہ بتائیں اس سفر پہ آپ جانے لگے ہیں، سفر کی آسانی کے لیے، سہولت کے لیے پہلے لشکر کتنے بھیجے، انتظام کتنا کیا ہے؟ ہارون الرشید نے کہا بے وقوفی کی باتیں کر رہے ہیں، اس سفر میں کوئی لاؤ لشکر، کوئی فوجی سپاہی آگے نہیں بھیجے جاتے، یہ سفر تنہا انسان نے کاٹنا ہے، اس میں ساتھ کسی نے نہیں جانا۔ بہلول نے کہا اچھا یہ اپنی چھڑی آپ واپس لے لیں، میں نے تلاش کیا، میری نظر میں آپ سے زیادہ مجھے کوئی بے وقوف نظر نہیں آیا۔ جب آپ دنیا کے چھوٹے سے سفر کے لیے چلتے تھے پہلے کتنے فوجی بھیجتے تھے، کتنا سامان تیار کرتے تھے اس سفر میں میرے لیے مشکل درپیش نہ ہو۔ آج اتنا بڑا سفر کہ جس سے کبھی واپس بھی نہیں آنا، اس کے لیے آپ نے کتنی تیاری کی ہے؟ میری نظر میں آپ سب سے بڑے احمق ہیں۔ ہارون الرشید رو پڑے اور کہا بہلول ہم تو آپ کو بے وقوف سمجھتے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب سے بڑے سمجھدار آدمی آپ ہی ہیں۔ تو عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے آخرت کی تیاری کرے، آنے والی زندگی کے لیے اس دنیا میں کچھ سامان تیار کرے، اور آخرت کی زندگی کا سامان اچھے اعمال ہیں، اچھے اخلاق ہیں، اعمال صالحہ ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو، تمہارے دلوں کا زنگ دور ہوگا، اور دوسری چیز فرمایا تلاوت القرآن،
قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں. جو بندہ محبت سے اخلاص سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس بندے کے دل سے گناہوں کا زنگ دور کر دیتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ ہم جب لوہے سے زنگ دور کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اسے نرم کرتے ہیں، کھرچتے ہیں. لوہے کا زنگ نرم ہو جائے اس کے بعد کسی سے چیز سے دھو کر اس کو بہا دیتے ہیں. بالکل اسی طرح دل کا زنگ موت کی یاد سے نرم ہوتا ہے. پھر قرآن کی تلاوت سے اور تلاوت قرآنی کے مبارک پانی سے اس زنگ کو دھویا جا سکتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ انسان کا جو دل ہے اس کے گناہوں کا زنگ بھی قرآن کی تلاوت سے دور ہوتا ہے. بہرحال قرآن کی عظمت پہ بات کر رہا تھا کہ یہ بڑی عظیم کتاب ہے. اہل ایمان کے پاس اللہ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے اور اس کی تلاوت ہم کثرت سے کریں. جہاں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے مساجد میں، گھروں میں، بیٹھکوں میں، وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. آج ہر بندہ کہتا ہے میرے گھر میں پریشانی ہے، گھر میں بے چینی ہے، سکون نہیں ہے. کبھی ہم اپنی ذات میں غور تو کریں کہ ہمارے گھروں میں جو پریشانیاں ہیں، بے چینی اور بے سکونی ہے، اس کا حل کیا ہے؟ اس پر کبھی کسی نے غور کیا؟ مومن بندے کی پریشانی، اس کی بے سکونی اور بے چینی کا حل یہ اللہ کے دین میں ہے. جب بندہ اللہ سے اپنا تعلق جوڑتا ہے وہ پریشانی دور ہو جاتی ہے، بے چینی دور ہو جاتی ہے. قرآن کی تلاوت جس گھر میں کی جاتی ہے اس گھر کی پریشانیاں اور بے چینیاں ختم ہو جاتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نعم الرجل اسید بن حضیر. اسید بن حضیر بڑے اچھے آدمی ہیں. اللہ کے نبی نے ان کی تعریف فرمائی اور یہ بہت ہی پیارا قرآن پڑھتے تھے. اللہ نے بڑی انہیں اچھی آواز دی تھی. یہ اپنے گھر میں تہجد کی نماز میں سورہ بقرہ کی تلاوت فرما رہے تھے. تلاوت کرنے لگے تو ساتھ بندہ ہوا گھوڑا اچھلنے لگا، کودنے لگا. انہوں نے مصحف کو بند کر کے تلاوت روک لی، پھر قرآن کریم کی تلاوت شروع کی، پھر گھوڑا اچھلنے لگا، پھر انہوں نے تلاوت روک لی. تیسری مرتبہ جب قرآن کی تلاوت شروع کی گھوڑا پھر وجل میں آ گیا. انہیں خطرہ ہوا کہ ساتھ سویا ہوا میرا بیٹا گھوڑا اسے تکلیف نہ پہنچائے. بچے کو ہٹایا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک سائباں ہے جس میں چراغوں کی طرح روشنی ہے اور وہ سائباں آسمان کی طرف اٹھتا چلا جا رہا ہے اور فرماتے ہیں کہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا. بڑا پریشان صبح نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کیا یا رسول اللہ میرے ساتھ رات کو یہ واقعہ پیش آیا. آپ نے فرمایا جانتے ہو یہ کس چیز کا سائباں تھا؟ یہ چراغوں کی روشنی کیا چیز تھی؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا جب تم اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے
یہ اللہ کی رحمت کے فرشتے تیری قرآن کی تلاوت کو سننے کے لیے آئے تھے۔ اگر تم صبح تک اسی طرح قرآن کی تلاوت کرتے رہتے، مدینہ کے سارے لوگ ان فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں انوار الہیہ کی بارش ہوتی ہے، وہاں سکینہ نازل ہوتا ہے، وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہاں رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ لیکن ان چیزوں کو ہم مادی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ کبھی کبھی ایسی چیزیں انسان کو آنکھوں سے دکھا بھی دیتے ہیں، جس طرح اسید بن حضیر کو دکھایا کہ فرشتے ان کی قرآن کی تلاوت سننے کے لیے آئے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے انہیں دیکھ لیا۔ تو قرآن کی تلاوت یہ اللہ کی رحمت کے نزول کا سبب ہے، وہاں اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں، اس قرآن سے اپنا تعلق جوڑ کر رکھیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے 2 آدمی قابل رشک ہیں جن پہ بندہ رشک کر سکتا ہے، کاش میں بھی اس کی طرح بن جاؤں۔ ویسے تو حسد یہ جائز نہیں ہے، ان 2 بندوں پر رشک کر سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا پہلا وہ بندہ جسے اللہ نے قرآن جیسی نعمت عطا فرمائی، دن رات قرآن کے پڑھنے پڑھانے میں لگا ہوا ہے، دن کو بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، رات کو نوافل میں قرآن پڑھتا رہتا ہے، ہر وقت قرآن کے ساتھ مشغول ہے۔ آپ نے فرمایا یہ آدمی قابل رشک ہے، تمنا کرے کہ کاش میں بھی ایسا ہی بن جاؤں۔ اور دوسرا قابل رشک وہ آدمی ہے جسے اللہ نے مال و دولت کی نعمت سے نوازا ہے، وہ اس میں سے دل کھول کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہتا ہے۔ یہ بندہ بھی قابل رشک ہے کہ یا اللہ مجھے بھی ایسی دولت عطا کر دے کہ میں بھی تیری راہ میں دل کھول کر خرچ کروں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔